خلاصہ سمندر کا دل۔ حسنہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ وہ اپنی پڑوسن رکھی کے ساتھ مل کر، جو کہ اس کی اچھی سہیلی بھی تھی، اپنی بہو کے گھر آنے کی تیاری کر رہی تھی، جو کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد میکے سے واپس آ رہی تھی۔ حسنہ نے ماں اور بچے کی ضرورت کا تمام سامان منگوا لیا تھا تاکہ اس کی بہو اور پوتے کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حسنہ کا شوہر عباس اپنی بہو اور پوتے کو لینے اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ محلے کی ایک چھوٹی بچی سغرا بچے کو دیکھنے کے شوق میں بار بار بچے کا پوچھنے آ رہی تھی کہ ابھی تک آیا یا نہیں۔ سب ہی بے صبری سے بچے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حسنہ کا جوان شادی شدہ بیٹا بیماری سے مر چکا تھا اور حسنہ کا دل یہ سوچ کر غمزدہ تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ اس کی بیوی اس کے بچے کو لے کر میکے سے واپس آ رہی ہے، پر وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ حسنہ نے روتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ رکھی نے حسنہ کو سمجھایا کہ وہ غمزدہ نہ ہو، اس کا پوتا بڑا ہوگا تو وہ اس میں اپنے بیٹے کو دیکھے گی اور اس کا دل بہل جائے گا۔ بس یہی زندگی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو، پر جو بھی ہو جائے انسان کو جینا تو پڑتا ہی ہے۔ حسنہ نے کہا، رکھی، ماں کا دل بالکل گہرے سمندر کی طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے دکھ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اور انہی دکھوں کے ساتھ ماؤں کو جینا پڑتا ہے۔ عباس کو اسٹیشن گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ حسنہ کے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہونے لگے کہ اب تو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، اب تک اس کی بہو کیوں نہیں آئی؟ رکھی اسے سمجھانے لگی کہ دیکھو، گاڑی کو دیر سویر ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے گاڑی وقت پر نہ آئی ہو۔ رکھی حسنہ کو سمجھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں رکھی کا بیٹا شبیر آیا اور بتایا کہ جس ٹرین سے ان کی بہو اور پوتا آ رہے تھے اس کی ٹکر ہو گئی ہے۔ حسنہ نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور دعا کرنے لگی کہ میری بہو اس ٹرین سے نہ آئی ہو۔ رکھی نے حسنہ کو تسلی دی کہ دیکھو، بہو کے بھائی نے خط میں لکھا تھا کہ ان کے رشتے کی خالہ بہو کے ساتھ آئیں گی، اور اگر خالہ ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئیں تو اگلے ماہ میں خود چھوڑ جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے خالہ تیار نہ ہوئی ہوں اس لیے بہو نہ آئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں عباس گھر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بہت اچھی طرح ہر ڈبہ دیکھا ہے پر بہو اس ٹرین سے نہیں آئی۔ حسنہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور سغرا کو کہا کہ بیٹی، محلے کے بچوں کو بلا کر لاؤ، مہمانوں کے لیے مٹھائی منگوائی تھی، بچوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر حسنہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ سغرا بچوں کو بلانے گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ میں ایک خط لیے واپس آئی۔ عباس نے اس سے خط لے کر پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ اس کی بہو کا خط تھا جس میں لکھا تھا کہ ان کا پوتا مر گیا ہے۔ رکھی اور عباس خط پڑھ کر صدمے میں آ گئے، اور حسنہ اس بات سے بے خبر کہ اس کا پوتا مر گیا ہے، بچوں میں مٹھائی بانٹنے کی تیاری کر رہی تھی، اور ایک اور پہاڑ جیسا غم اس کے دل کے سمندر میں ڈوبنے کو تیار تھا۔